الرحمن الرحیم۔ یہ سب چیزیں ہماری روح کی صحت کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ بڑے اہتمام سے ان بچوں کو سکھائیں کہ علم سجاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، تابوت بنا رہے ہو تو کن تقاضوں کے بعد، کن شرائط کے ساتھ۔ جی ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ مجلس میں آئے ہو تو کیا وضو کر لیا؟ مجلس میں بغیر وضو کے نہیں آنا، اس لیے کہ روح کی طہارت کے لیے بدن کی طہارت بھی ضروری ہے۔ یہ تربیت گاہ ہے جسے مجلس عزا کہا جاتا ہے۔ آج یہ لمحہ، یہ وقت شب شہادت ہے اس امام کا جس نے 35 سال تک گریہ کیا ہے۔ امام سجاد کا گریہ کرنا ان مجلسوں کی بنیاد ڈال کے گیا ہے۔ کب تک رو گے؟ ہر سال رو گے؟ ہاں، امام سجاد ہر سال روئے، ہمیشہ روئے۔ ان کے لیے تو کوئی محرم کی قید بھی نہیں تھی، بلکہ پانی آتا تھا، پانی کو دیکھ کر روتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں پانی کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرے بابا دشمن سے پانی مانگ رہے تھے علی اصغر کے لیے، کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے؟ یہ وہی پانی ہے جس کو مانگنے کے لیے علی اصغر کو لے کے گئے تھے۔ روتے تھے یہ سوچ کر۔ کھانا آتا تھا تو روتے تھے۔ جب کسی نے کہا آپ کھانا دیکھ کے پہلے روتے ہیں، فرمانے لگے ایک دن میری پھوپھی نے کہا زین العابدین میں اپنے حصے کا کھانا سب کو کھلا دیتی ہوں، اب مجھے بتاؤ کب تک کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گی؟ میرے بدن میں کب تک توانائی رہے گی؟ اگر کوئی قصائی جانور ذبح کر رہا ہوتا تھا، امام قریب جا کر اس سے پوچھتے تھے اسے پانی پلایا؟ کہتا تھا کہ مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پہلے پانی دکھاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ تو خوب روتے تھے اور پھر مدینے سے کربلا کا رخ کرتے اور فرماتے بابا یہ جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے۔ ایک قصائی نے امام سجاد کو آتے دیکھا تو گوشت پہ کپڑا ڈال دیا۔ کھڑے خریداروں نے پوچھا کہ تم نے یہ گوشت چھپا کیوں دیا؟ کہنے لگا وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، یہ میرے دکے پہ میرے دکان پر میرے اس جگہ کا آ کر کھڑے ہوں گے اور گوشت کو دیکھ دیکھ کے روئیں گے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزادارو آپ آمادہ ہوئے ہونے کے لیے جب میرے مولا نے 12 محرم کو اعجاز امامت سے شہدائے کربلا کے لاشیں دفنائے نا، تو بڑی قبر تو بنوائی تمام شہداء کے لیے، اور پھر اپنے ساتھ بنی اسد کو لے کے گئے نہر کے کنارے، اور نہر کے کنارے جا کر وہ لاشا دیکھا جو عباس کا لاشا ہے، اور وہ مولا عباس کا لاشا، اجرکم اللہ، وہ مولا عباس کا لاشا جس کے جوڑ علیحدہ تھے۔ مولا عباس کا قد بڑا دراز تھا، طویل القامت تھے حضرت عباس، مگر حضرت عباس کا لاشا بہت چھوٹا ہوتا، قبر بہت چھوٹی ہے اس لیے کہ جوڑ علیحدہ تھے۔ امام نے چٹائی میں لپیٹ کر حضرت عباس کو قبر کے حوالے کیا اور ایک مرثیہ پڑھا اور کہا مولا میرے مولا امام سجاد نے چچا آپ کو بابا کا جوار مبارک ہو، پھوپھی زینب آپ کو کوفے میں یاد کر رہی ہیں۔ پھر آئے اور کہا 2 قبریں بناؤ، ایک سرہانے اور ایک پائنتی حضرت علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے امام حسین کو۔ حضرت علی اکبر کو لٹا کے کہا بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، اور امام حسین کو قبر میں لٹا کر قبر کو خاک سے یکسان کیا اور انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا، اور پھر قبر کو بند کر کے چلے گئے۔ جیسے میں نے ابھی مصائب پڑھے
مجلس کے بعد کوئی جوان مجھ سے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے. ایسے حرم امام حسین میں ایک ذاکر سے ایک روتے ہوئے عزادار نے پوچھا کہ آپ نے سب کا بتا دیا کہ کس کو کہاں دفنایا، یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا، اجرکم اللہ، یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا. وہ ذاکر کہتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ امام نے علی اصغر کو کہاں دفنایا. رات کو بستر خواب پر جب یہ ذاکر گیا تو خواب میں امام حسین نظر آئے اور روتے ہوئے حسین مولا نے فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے میں سو رہا ہے. زین العابدین نے اس بچے کو میرے سینے میں سلا دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، مگر ایک منزل اور لینا چاہوں گا. میرے مولا سجاد نے 35 سال تک گریہ کیا. جو امام یا دعائیں مانگ رہا تھا یا مجلس ادائے حسین کر رہا تھا یا غلاموں اور کنیزوں کی تربیت کر کے انہیں آزاد کر رہا تھا، اس امام کو بھی زہر دے دیا. اور زہر کا اثر جب میرے مولا کے بدن مبارک پر بڑھنے لگا اور وقت شہادت کا آ گیا تو امام محمد باقر کو سرہانے بلایا، قریب بٹھا کے کہا محمد باقر تم کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ کہا بابا میں 3 سال کا تھا. میرے لال تمہیں یاد ہے کہ کربلا میں کیا ہوا؟ کہا بابا سب یاد ہے، مجھے سب یاد ہے. کیا بتاؤ کیا دیکھا تم نے؟ کہا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا لاشا لائے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے. عزادارو جب تک امام یہ مصائب پڑھتے رہے امام سجاد روتے رہے، مگر ایک جملے پر آواز بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جملہ کیا تھا؟ امام محمد باقر نے بیان کرتے کرتے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اترے. آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. امام محمد باقر نے بابا کے جنازے کو غسل و کفن دینے کے لیے آمادہ کیا. بس آخری منزل 3 جنازوں پر رونے والوں 3 جنازوں پر غسال روئے ہیں. یا جناب زہرا کے جنازے پر مولا علی روئے، چیخ مار کے روئے. کوچے میں سلمان نے آواز سنی. دوسرے دن پوچھا مولا آپ جیسا صابر امام کوئی نہیں. فرمایا جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی. امام مولا علی جناب زہرا کے جنازے پر روئے. دوسرا جنازہ جس پر غسال رویا ہے وہ امام سجاد کا جنازہ. امام محمد باقر روئے. پوچھنے پر بتایا میرے بابا کے بدن پہ آج بھی نیلے نشان ہیں. اور تیسرے جنازے کا حال سنیں گے. غسالہ روتی ہوئی باہر آئی، جناب سکینہ کا جنازہ. غسالہ روتی ہوئی باہر آئی اور امام سجاد سے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ آپ کی بہن کس بیماری میں دنیا سے گئی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہا میں نے جب کرتا علیحدہ کیا تو اس بچی کے بدن پہ نیلے نیلے نشان ہیں. امام کا گریہ بلند ہو گیا، میری بہن کے بدن پہ تازیانے مارے گئے. اللہ 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 یا حسین.